25 جون وینسڈے 12:06 ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دوپہر کے 12:06 ہوئے ہیں۔ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ سب جانتے ہیں جو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے زون میں نہیں رہتے، یہ ٹائم ہمارے ٹورانٹو کا، اوٹوا کا، مونٹریال کا، نیو یارک کا اور دنیا کے پاور ہب کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی کا ہے۔ بات چیت ہم شروع کر رہے ہیں آج کے امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ۔ نیٹو کا اجلاس چل رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ایز یوزول وہاں سے خبروں کی فیکٹری چل پڑتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جب کل روانہ تھے نیدرلینڈ کی طرف، تو اس وقت وہ ہیگ میں شرکت کر رہے ہیں نیٹو کے اجلاس میں، اور ابھی نیٹو کے جنرل سیکرٹری مارک روٹے کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو بڑی باتیں کی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بڑی باتیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ایکشن کرتے ہیں، بلنڈر بھی کرتے ہیں، یو ٹرن بھی لیتے ہیں۔ ان کی بات کی کوئی ایک جو ہے وہ لہر تو رہتی نہیں، ان کی باتوں کی کئی لہریں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ہم بھی ان پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور دیکھیے اردوغان سے بھی وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کیوں نہیں ملائیں گے؟ چونکہ اردوغان بھی ایک بہت بڑے ناٹک کا حصہ ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دنیا کے اس بڑے ناٹک کا حصہ ہیں، اور دنیا ایک ناٹک ہی ہے۔ یہاں پہ آپ لائم گرین ڈریس میں کوئین میکسیما کو بھی دیکھ رہے ہیں جو نیدرلینڈ کی کوئین ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ موجود ہیں، ان کے پیچھے کہیں زیلنسکی بھی موجود ہیں، اور یہ نیٹو کا اجلاس ہے اور نیٹو ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ اٹیکس کیے ہیں ان پریسیڈنٹ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ باتیں دنیا کرتی ہے۔ بائی دا وے ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی بھی مڈل میں کھڑے ہیں، بڑے عرصے بعد ڈھنگ کے ہمیں پرائم منسٹر ملے ہیں۔ ٹروڈو نے تو ہمارا بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا تھا، ورلڈ سٹیج سے ہم غائب ہو گئے تھے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ دیکھ رہے ہیں آنیاں اور جانیاں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں یورپ کے دیش، ایون مڈل ایسٹ کے کچھ لوگ اور چائنا اور پوری دنیا کے لوگ جو چاہے کہتے پھریں، وہ دنیا کے سب سے پاورفل دیش کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وہ دنیا میں ان یوزول کام کرتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جن پہ ہمیں حیران ہونا چاہیے، بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں وہ دنیا کو جیسے کہتے ہیں شاک میں لے آتے ہیں۔ تو یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، اور جو انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ حملے کیے وہ واقعی ان پریسیڈنٹ تھا، کوئی ایسا کام سوچ نہیں سکتا، مگر انہوں نے کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گاڈ بلیس ایران، گاڈ بلیس اسرائیل۔ یہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ یہ باتیں بڑی ان یوزول ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی ڈپلومیسی کے لیے۔ اب دنیا کے لوگ اور ایون یورپین یونین کی امپورٹنٹ لیڈر وہ آج صبح ہی کہہ رہی تھی کہ بھئی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ جو حملہ کیا تھا کیا وہ دنیا کے لاز کے مطابق ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ اب دنیا یہی بحثیں کرتی رہے گی۔ اب جو کمزور دیش ہیں یا جو اسلامسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والی فورسز ہیں وہ آج بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کمزور لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے وہ کمزور لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، پاورفل لوگ جس طرح چاہے اس کو توڑ مروڑ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے گریپس آر ساور، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بھی دنیا میں پاورفل سٹیٹس ہے، اگر اس کا 10% سٹیٹس بھی ہو تو وہ کسی قانون کی پرواہ نہ کریں۔ وہ آلریڈی جو فورسز پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کرٹیسائز کرتی ہیں اور اپنے آپ کو وکٹمز کہتی ہیں، وہ آلریڈی اپنے دیشوں کے اندر اتنی ڈکٹیٹوریل فورسز ہیں،
ان کو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے شرم کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. لیکن دنیا کے جیو پالیٹکس میں سوچ کا یا شرم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ سب باتیں ہم فینسی باتیں آپ اور میں کرتے ہیں، یا اپنی دل پشوری کے لیے، یا اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے، یا بات برائے بات، اسپیچ فار دا سیک آف اسپیچ کرتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا ایک دیسی ایکسپریشن ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ریالٹی کہیں اس سے بھی زیادہ کرول ہے. اور دنیا کے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پہ اب یہ بحث کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اٹیک کیا تھا ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ، وہ ان لافل تھا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاز. تو جو کچھ ایران کی خواہشیں ہیں یا تھیں وہ کتنی لافل تھیں، وائپ آؤٹ کرنا اسرائیل کو. اور دنیا کیوں ایران کے ایٹامک بم کے پیچھے ہے؟ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، پاکستان کے ایٹامک بم کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے تو اپنے ایٹامک بم کو اسلامک بم کا نام دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کئی ڈیکیڈز پہلے. اور آج بھی جو اس وقت کی لیڈرشپ بھی ہے، جب یہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے انڈائریکٹلی تھرو در میڈیا، ہم اپنا اسلامک ایٹم بم ایران کو دے دیں گے، اور ایران اپنا اسلامک ایٹم بم جو مڈل ایسٹ کے عرب اسلامک دیش ہیں ان پہ بھی استعمال کر سکیں گے. یہ تو نہیں کہا تھا اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوگا تو ایران اس کا کیا کرے گا؟ اسرائیل کے خلاف تو صرف استعمال نہیں کرے گا. تو کون سا اسلامک ایٹم بم؟ کیا پاکستان کا ایٹم بم جو اسلامک امیر دیش ہیں وہ اگر پاکستان سے خریدنا چاہیں تو کوئی ان کو دقت ہے؟ اور پاکستان کا ایٹامک بم جو پاکستانی بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھارت پہ گرائیں، اسرائیل پہ گرائیں، یعنی اتنی گھٹیا خواہش رکھتے ہیں، کیا وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی جو خواہشیں ہیں ان کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر نتن یاہو جنگ بندی کے بعد جب عام گلیوں میں نکلے تو لوگوں نے ان کا کتنا سواگت کیا. اور اسی طرح آپ نے پیچھے دیکھا جنگ بندی کے بعد، سیز فائر کے بعد ایران میں بھی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. تو دنیا کے بس یہ نیریٹیوز ہیں. یہ تباہی کے سین بھی آپ کے سامنے ہیں. ایران میں ہوئی، اس بار اسرائیل میں بھی تباہی ہوئی ہے، لیکن ایران میں کہیں زیادہ تباہی ہوئی. اسی لیے تباہی کے اس لیول پہ پہنچ جانے کے بعد ان کا سیز فائر کے موقع پر اب جھنڈے لہرانا اور اپنی فتح منانا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی پچھلے مہینے ہم نے مئی میں پاکستان اور بھارت کی سارٹ آف پاکستان کی طرف سے سیز فائر، بھارت کی طرف سے پاز ہے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں دیشوں کی جنتا نے فتح کے گیت گائے، جشن منائے. پاکستان میں تو وہ فتح بنتی نہیں تھی، مگر پاکستان نے کہا ہم نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا. تو جنتا آج کی دنیا میں لمبی جنگ نہیں افورڈ کرتی. اب جو لمبی جنگ یوکرین اور روس کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی یوکرین کی، پورے یوکرین کی کوئی لائف جو ہے، صرف یوکرین کی ایسٹرن پارٹ کو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی پیرالائز نہیں ہوئی. کبھی کبھی کیف کی ہو جاتی ہے، اوڈیسا میں تھوڑا پرابلم زیادہ ہے، لیکن لائف چلتی رہتی ہے. لیکن اسرائیل اور ایران کی اس 12 ڈیز کی جنگ میں بہت کچھ پاز ہو گیا تھا، لائف رک گئی تھی. ایران نے اسرائیل پہ ایسے اٹیک کیے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ پیرالائز ہوا، سارٹ آف پیرالائز ہوا. اور اسرائیل نے جو اٹیک کیے ایران میں، وہاں پہ تو بہت تباہی مچی. تو یہ ہیں وہ باتیں جو آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آلریڈی ہمیں کویشچن آنا شروع ہو چکے ہیں. آج کا ہمارا مدعا ہے کہ کیا دنیا دوسرا اسلامک بم برداشت کر سکتی ہے، جیسا کہ نیٹو میں بھی کہا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک بم والا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ ٹرمینالوجی تو یوز نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام، ایٹامک پروگرام کسی صورت قبول نہیں. اسرائیل بھی یہی کہہ رہا ہے. اب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا
اسرائیل نے ایران کے اوپر باقاعدہ جنگ کی اور ایران نے جواباً باقاعدہ جنگ کی. اب یہ بھی ڈیبیٹس دنیا بھر کی میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اصل ایگریسر اسرائیل تھا کیونکہ اس نے جنگ کی شروعات کی تھی. تو جو ٹیررزم اور جو پراکسی ایران کر رہا تھا وہ سارا انوسنٹ کام تھا. اس کا جو جواب بہرحال الٹیمیٹلی اسرائیل کو تو دینا ہی تھا. پھر اسرائیل کی اپنی یعنی اس کی جو نتن یاہو کی سرکار ہے ان کی بھی پولیٹیکل کنزمپشن ہے. یہ سارے فیکٹرز ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی آئیڈیل نہیں ہے. یہ سب کا سب دنیا کا گورکھ دھندا ہے. اور آج کی 21ویں صدی میں 2025 کے سن میں 25 جون کی تاریخ میں اب جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر وار کا زمانہ ہے اس میں یہ جو ڈرٹی بام کی وار تھی وہ بھی ہو گئی. اس طرح کا ڈرٹی بام دنیا پہ کہیں نہیں پھینکا گیا. افغانستان میں ایک آدھ ڈرٹی بم پھینکا تھا اس وقت اوباما پاور میں تھے, لیکن وہ والی نوعیت نہیں تھی جس نوعیت کے ڈرٹی بام جن کو بنکر بسٹرز کہا جاتا ہے. B-2 طیاروں نے گرائے اور B-2 سے وہ وائٹامن بی کی مجھے یاد آتی ہے, ایک کسی نے میم بنایا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹامن B-2 کی ایک گولی پیش کی تھی آیت اللہ خامنائی کو. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بڑی سنگین بڑی ہی خوفناک جنگوں میں بھی لوگ ہیومرس میمز بناتے ہیں. تو وہ جو سنگینیاں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرتی ہیں. تو اس زمانے میں آپ اور میں ہم سب جی رہے ہیں دنیا کے بڑے جیو پالیٹکس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں. اب دیکھیے اردوغان کے ساتھ وہ کتنے پیار سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اردوغان ترکی نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے اور خاص طور پر ہم بھارت میں بیٹھ کے بڑے دکھی ہوتے ہیں اردوغان جس طرح پاکستان کا ساتھ دیتا ہے, مگر اردوغان بھی ایک ڈرامہ ہے. اس کا اسرائیل کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق رہتا ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ بھی بہت دیتا ہے. لیکن ہم ذرا جو دیسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ ایموشنل ہیں. وہ تھوڑا سا ہم اس طرح کے رشتے ناطے بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا وہ شعلے فلم کا تھا نا گانا, صدیوں پرانا یارانہ بن جائے. تو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں ایسا کوئی یارانہ ورانہ نہیں ہوتا, صاف انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب اردوغان بھی جو اسلامسٹ پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے, تمام یہ جو نیٹو کی فورسز ہیں یہ جودا کرسچن کلچرز کی اور خاص طور پر کرسچنس کلچرز کی یہ فورسز ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے زیادہ جودا کرسچن کے کون بڑے سپورٹر ہوں گے, مگر اردوغان کی بڑی بنتی ہے ان کے ساتھ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ سبھی کی بنتی ہے, نہ بھی بنانا چاہیں. آفٹر آل پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کے سب سے بڑے دیش کے سب سے پاورفل لیڈر ہیں. جتنے چاہے وہ بلنڈر کریں, جھوٹ بولیں, غلط بیانیاں کریں, ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جھوٹ اور سچ میں فرق کیا ہوتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اور کریڈٹ ان کو یہ جاتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایکشن کرتے ہیں جو آج سے پہلے امریکہ کے ایک کسی پریزیڈنٹ نے شاید ہی کیے ہوں. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں کہیں کہیں کرٹک بھی رہتا ہوں, مگر ان کا میں پرانا سپورٹر بھی ہوں اور آج بھی ان کا میں ان ٹوٹیلٹی میں اگر دیکھا جائے تو سپورٹر ہوں, تمام تر ان کے بلنڈرز کے باوجود. اس لیے کہ وہ سب سے پاورفل دنیا کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور ہمیں کچھ ان یوزول چاہیے. اب وہ جنگیں بھی لڑتے ہیں اور جنگوں کو روکنا بھی چاہتے ہیں, خود کو پیس پریزیڈنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں. اور ابھی تو ان کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 3.5 سال اور ہیں. کتنی بڑی تبدیلیاں کریں گے 3.5 سال کے اندر اندر. آلریڈی بائی دا وے وہ 6 مہینوں میں بہت کچھ کر چکے ہیں. دنیا کا نقشہ بدل دیا انہوں نے ان ٹرمز آف جیو پالیٹکس کی پالیسیوں اور اکنامک پالیسیوں. اس میں کئی آپ کو اور ہمیں ڈرا بیکس بھی دیکھنے اور سننے کو ملیں گے, آبزرو کریں گے, اور ہمیں ڈرا بیکس کے علاوہ کئی فائدے بھی ملیں گے ان دا لانگ رن. دنیا جو ایک سیٹ قسم کے نیریٹو پہ چل رہی تھی وہ نیریٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے توڑ دیا ہے, بالکل توڑ دیا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. گڈ اور بیڈ یا دونوں اسپیکٹس میں کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جاتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے.
ہمارے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں ہماری کوشش ہوا کرے گی کہ ہم 12 ساڑھے 12 میکسیمم آپ تک منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے کو پہنچا کریں. شاید نیکسٹ فرائیڈے کو آئی ایم ناٹ شیور ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا پلان، لیکن جنرلی ہم منڈے، وینسڈے، فرائیڈے کو لائیو آپ کے ساتھ جڑا کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑا کریں. چونکہ جس طرح کی باتیں ہمارے ٹیگ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں ہوں، بالکل لائٹ مگر ڈیپتھ کے ماحول میں، یعنی ایک طرف تو لائٹ ٹون کے ساتھ اور ڈیپتھ کے انالیسس آپ کے ساتھ شیئر ہوں، آپ کے انالیسس بھی ہم لیں، آپ کے کویسچنز بھی لیں. وہ ایک یونیک پروگرام ہے جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. شاید ہمارے پیغام کو ابھی بہت سارے ہمارے سبسکرائبرز نہیں سمجھ پائے، نہیں جان پائے. ہاں، ہمارے ساتھ جڑا کریں اور ہمیں سجیشنز بھی دیا کریں. آپ ٹیگ ٹی وی کینیڈا tagtvcanada@gmail.com پہ ہمیں ای میلز لے کے بتائیں کہ کس طرح آپ ہمارا فارمیٹ چاہتے ہیں، کس طرح آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. خاص طور پر یہ وہ سمے ہے جب میں آپ سے وینسڈے، فرائیڈے اور منڈے کو جڑتا ہوں. اس سمے مجھے پتہ ہے ہمارے اپنے کئی ساتھی لائیو شوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ اتنی ٹریفک نہیں بنتی جتنی بننی چاہیے، مگر آپ ہمیں ٹائم بھی سجیسٹ کیجئے، ہم اپنا ٹائم بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اور یوں آپ کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ جڑنا چاہتے ہیں. تو یہ سب باتیں tagtvcanada@gmail.com پہ آپ ہمیں ای میل کر کے سجیسٹ کیجئے. آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں paypal.me/tagtv international، پیٹریون کے راہی یا کریڈٹ کارڈ کے راہی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری جڑت زیادہ سے زیادہ بنے. میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں ممبرز کا ایک خاص چینل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہم کریں گے، مگر پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمارے ساتھ انوالومنٹ بڑھے، کیونکہ ہمارے 4,28,000 سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. وہ سبسکرپشن بھی بڑھنی چاہیے تیزی سے، مگر ان سبسکرائبر میں سے بھی ہمارا سب آرگینک کام ہے. ان سبسکرائبر میں سے بھی اگر 8-10 ہزار لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں تو اچھی بات ہے. کیسے جڑ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ tagtvcanada@gmail.com پہ مجھے ای میل کیجئے کون سا سمے آپ کو سوٹ کرتا ہے، چونکہ ہمیں دیکھنے والے بھارت میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں اور مڈل ایسٹ میں ہیں، بہت ہیں مڈل ایسٹ میں، امریکہ اور کینیڈا میں بھی ہیں. ٹائم ڈفرینٹ ہے، جیسے فار انسٹنس اس وقت 12:23 ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، جو ہمارے ٹورانٹو کا اور نیو یارک، واشنگٹن، مونٹریال، اوٹوا کا سمے ہے. ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اس وقت کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس لیے اس وقت کرتے ہیں کہ یہ سمے بھارت میں، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں زیادہ فلیکسیبل ہے، زیادہ اچھا ٹائم ہے کہ یورپ میں شام کا سمے ہے اور مڈل ایسٹ میں، بھارت پاکستان میں رات کا سمے ہے. تو شاید وہاں پہ لوگ تھوڑا سا سمے نکال سکیں. اور لیکن اس وقت اور بھی بہت سارے یوٹیوب لائیو چل رہے ہیں، مجھے پتہ ہے. تو کون سا سمے آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ آپ کس سمے میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنا چاہتے ہیں؟ تو tagtvcanada@gmail.com پہ ہم سے رابطہ کیجیے. ہمارے ولاگز بھی آتے رہتے ہیں، کویسچنز ہمیں آ رہے ہیں، ہم ترنت کویسچنز کی طرف جاتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینلز، میرے پرسنل چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اگر آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. کویسچنز ہم لینا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت کو آگے لے کے چلیں. راؤ پرشانت جی کا ہے کہ وائی از ویسٹ ورڈ اباؤٹ ایرانز اسلامک بام ناٹ اباؤٹ پاکستانز. جی اچھا کویشچن ہے. پیچھے میں نے ابھی بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا چرچا کیا تھا کہ کیوں پاکستان کا اسلامک بام ویسٹ کے لیے یا امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ان کی جیب میں ہے. پاکستان کا اسلامک بام کہنے کو اسلامک ہے، صرف بڑھ کے مارنے کے لیے ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی اٹامک بم سے کچھ کرنا چاہیے کسی کو بھی. اس کی ہم کبھی بھی انکریجمنٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ایران ایک انپریڈکٹیبل دیش تھا اور کسی حد تک اب بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو یو این او کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، امریکہ کی جو
یہ ایک لیکڈ انٹیلیجنس رپورٹ کل آئی ہے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ غلط رپورٹ ہے، جو CNN نے اور نیو یارک ٹائمز نے پبلش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اٹامک نیوکلیئر سائٹس کو کوئی بہت نقصان نہیں پہنچا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انکمپلیٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہو گیا ڈرٹی بامز کا، اس نے ایران کو انفیکٹ ہلا دیا ہے۔ اب اٹامک انرجی کمیشن والے کہتے ہیں کہ بھئی نقصان ہوا ہے، اچھا خاصا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی ٹیم کہتی ہے کہ بھئی کیسے نقصان نہیں ہوا ہوگا، اتنے خوفناک، اتنے بھاری، اتنے خوفناک ہم نے ڈرٹی بم گرائے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ نہ ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ایران تو پہلے ہی لے کے جا چکا تھا اپنے وہاں سے نیوکلیئر ایسٹس۔ تو بھئی کہاں لے کے جا چکا تھا؟ پتہ نہیں چلنا تھا امریکہ کو یا اسرائیل کو؟ اور کیا وہ کوئی نوٹوں کے بریف کیس تھے جو آسانی سے چلے جانے تھے؟ تو ہو سکتا ہے کچھ کہیں انہوں نے کیے ہوں منتقل، لیکن اٹ واز ناٹ اے جوک۔ تو ابھی تو وہ اتنے خوفناک اٹامک بم معاف کیجیے گا، ڈرٹی بم کہہ رہے ہیں، ان بموں کے ملبے کے نیچے بھی جانا پاسبل نہیں ہے۔ تو اچھا چلیے، نہیں بھی نقصان ہوا یا کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا، اس بحث کو چھوڑیے۔ یہ بات ایران نے سیکھ لی کہ اسرائیل کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں کود سکتا ہے۔ اب امریکہ کود چکا ہے۔ اب امریکہ ایک طرف تو ڈائریکٹ جنگ میں کود چکا ہے، اور دوسرا وہ حوصلہ بھی دے رہا ہے کہ بھئی گاڈ بلیس ایران، اپنے آپ کو بلڈ کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ تو ایران کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی ہم یہ بلی جو ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بلی کہتے ہیں، ایران کی بلی، وہ نہیں چلا سکتے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج ہی کے دن 25 جون کو نیٹو میں کہا ہے کہ ایران ترقی کر سکتا ہے، ایران کے لوگ ذہین ہیں، بہت بڑھیا لوگ، بڑی تعریفیں بھی کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بھئی تم بچو یہ کام نہیں کر سکتے اٹامک بم والا۔ اب وہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایران کو پتہ چل گیا کہ اب وہ ٹوٹلی ٹارگٹ پہ ہیں امریکہ کے، اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو یہ ہے ریالٹی، یہ ہے دنیا کے جیو پالیٹکس۔ اب پاکستان کا آپ کا بیسک کویشچن راؤ صاحب یہ ہے کہ پاکستان کا کیوں چنتا نہیں ہے؟ بھئی پاکستان کے اٹامک بم سے نہ عرب نیشنز کو کوئی پرابلم ہے، بلکہ ایران جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو پرابلم کچھ ہو سکتی ہے۔ بھارت کو پرابلم ہے، بھارت ویسٹ کا پرابلم یا کنسرن نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے بھارت اپنے طور پر چیزوں کو مینج کر لے گا، اور بھارت جو ہے وہ ہماری نہیں سنتا، اس لیے ویسٹرن ورلڈ بھی اس کا کوئی بہت خیال نہیں رکھتے۔ مگر بھارت ایک بڑا دیش بھی ہے، اس لیے ان کے ساتھ کام بھی ان کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا کمپلیکس رشتہ ہے۔ پاکستان ایک تابع دار ملک ہے، بھارت ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے۔ تو تابع دار جو ہوتا ہے وہ سب کو پیارا ہوتا ہے، چاہے وہ گٹھیا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ تابع دار ہے، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی ہماری بات سنے گا۔ تو پاکستان کا کبھی بھی اٹامک بم ویسٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، بس کہنے کو وہ ہے گیدڑ بم کیا ہیں پاکستان کی۔ اگر وہ چیلنج کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، وہ بھارت کے لیے بھی بڑا چیلنج نہیں ہے، مگر وہ بہرحال نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ وہ اگر بم جیسا کہ وہ دھمکیاں دیتا رہتا کہ ہم بھارت کے خلاف استعمال کریں گے، تو وہ ان کے خلاف ہی استعمال ہوگا ایونچولی۔ اگر ایسا کبھی ہوگا نہیں، ہو نہیں سکتا، لیکن میں تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ پرابلم نہیں ہے، ایران کا پرابلم ہے یا تھا۔ تو اب وہ مسئلہ لگتا ہے کافی حد تک اوور ہو گیا۔ جی ہم میکسیمم کویشچن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبنہ سعید صاحبہ کا ہمارے ریگولر دیکھنے والی ہیں، ان کا کویشچن ہے کہ واٹ آر چانسز آف ایران اسرائیل وار ڈاؤن دا روڈ، یعنی فردر کیا جنگ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جی، بالکل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوچنے میں، بالکل یہ سوچا جا سکتا ہے، اور یہ جنگ ڈاؤن دا روڈ پھر سے ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس لیول پہ نہیں ہوگی۔ چھوٹی موٹی ان کی آپس میں چلتی رہے گی، آلریڈی ان کی پراکسیز کافی تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور ان کا کافی یہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن ایران اب میرا خیال ہے جسے کہتے ہیں، ہمارا ایکسپریشن ہے، ہندی کا ایکسپریشن ہے، پنگا نہیں لے گا اب اسرائیل سے یا امریکہ سے۔ اب وہ اپنی راہیں ٹھیک طریقے سے
ٹیررزم سے، پراکسی ٹیررزم سے کچھ جدا کرے گا، کیونکہ آلریڈی ان کی پراکسی ٹیررزم ہوتیوں کی بھی اس کو بھی نقصان ہوا ہے، حزب اللہ اور حماس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ایران کی اپنی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس لیے مجھے کم چانس لگتا ہے شروع ہوگا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ عمران قریشی صاحب کا مساگا سے ہے، وین از ٹرمپ گیٹنگ ہز نوبل پرائز فار پیس؟ عمران صاحب وہ تو جب پاکستان اپنا نوبل پیس پرائز شروع کرے گا تو ملے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، لیکن پاکستان کے کہنے پہ شاید نوبل پیس پرائز کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اگر یہ واقعی ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ ہو، پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹرمپ چونکہ فیورٹ نہیں ہے دنیا کے لبرل کوٹ ان کوٹ نیوٹرل اداروں کا، تو نوبل پیس پرائز یا نوبل پرائز کا جو ادارہ ہے وہ سارٹ آف لیفٹ لینڈ یا نیوٹرل قسم کا ہے، تو ٹرمپ نیوٹرل قسم کا آدمی نہیں ہے، وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کوئی پولیٹیکل کریکٹنس اس کے پاس نہیں ہے، تو شاید اس کو کبھی بھی کنسیڈر نہ کریں۔ لیکن اگر واقعی یہ ایران اور اسرائیل والا مسئلہ یہ سالو ہو جاتا ہے یا کافی حد تک سالو ہو جاتا ہے تو اس پہ چانس بنتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس بات پہ مل جائے گا۔ اگر ان کو مل جاتا ہے تو پھر پاکستانی جو ہیں، آپ کے نام سے بھی لگتا ہے کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو وہ پھر بڑے خوش ہوں گے۔ دیکھیے بھائی کہ ہمارے کہنے پہ نوبل پیس پرائز ملا ہے ان کو، نوبل پرائز کمیٹی نے ان کو دیا ہے، تو یہ ایک کونسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بیسیکلی وہ پاکستان کی نامینیشن پہ ہوگا۔ اب جس طرح کے حالات بن رہے ہیں ان حالات کی روشنی میں لگتا ہے کہ شاید ان کو مل جائے، لیکن یہ اب آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جی کویسچنز آگے بڑھتے ہیں، کویسچن لیتے ہیں۔ جی کامنی کا ہے، وٹ ڈو یو تھنک از ٹرمپ ایگزیجریٹنگ اباؤٹ نیوکلیئر سائٹس ڈسٹرکشن؟ ہاں اس میں ایگزیجریشن تو ٹرمپ کی ہر بات پہ ہوتی ہے، وہ تو کھانا بھی کھا رہے ہوں تو اس میں بھی وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا سٹائل ہے، وہ بزنس مین اس طرح کے کہ انہوں نے ساری زندگی ایگزیجریشن کے ساتھ ہی اپنا بزنس کیا، دیٹ از دا وے ہی از۔ تو اب ڈسٹرکشن کی جو وہ ایگزیجریشن کتنی ہے، وہ تو ہر کام میں جیسا میں کہا ہے وہ ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں، تو لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نیوکلیئر سائٹس پہ جو بام گرائے ہیں انہوں نے، وہ اتنے ہیوی بامز ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بڑا وہاں پہ ڈسٹرکشن کا کام ہوا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سیٹلائٹ کی ہم نے پکچرز بھی دیکھی، اب ان کے اندر تو کوئی بھی گھس نہیں سکتا، شاید اب تو ایرانی بھی نہیں گھس سکتے، جتنی تباہی ہوئی ہوگی، وہ جو ٹنلز بنی ہوں گی وہ ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہوگا۔ تو اب یہ جو ہیں یہ تو آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گا، سالوں میں پتہ چلے گا، اور سکتا ہے اس میں پھر پروپیگنڈا، دنیا پروپیگنڈے پہ چلتی ہے، اب ایران کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، کچھ نہیں پتہ، سچ اور جھوٹ کی کوئی حدیں نہیں ہیں، یہ اتنے بڑے معاملات ہیں۔ جی اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ندیم شاہ صاحب کا ہے ملٹن سے، ہم ہمارے ریگولر دیکھنے والے سننے والے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہوز ریسپانسیبل فار ایران اسرائیل وار؟ آپ کے کویسچن سے ندیم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، میری اوپینین لینا چاہتے ہیں کس نے یہ جنگ شروع کی۔ اپیرنٹلی تو اسرائیل نے شروع کی، مگر اس کی ساری انوائرمنٹ ایران نے ڈیکیڈ سے بنائی ہوئی تھی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ادھر پراکسیز کو دے پیسہ، ادھر پراکسیز کو ہتھیار دے، بھئی کیا چاہتا تھا ایران؟ کیا وہ غزہ میں لوگوں کو، جو لوگ مرے ہیں ہزاروں شاید لاکھوں ڈیورنگ دا پاسٹ 3-4 ڈیکیڈس، اس میں ایران کا بہت گھٹیا رول ہے۔ پہلے اس میں عرب دیش بھی شامل ہوا کرتے تھے، 67 کی وار اگر آپ عرب اسرائیل وار کو دیکھیں، وہ تو اس سے باز آئے، وہ سمجھدار نکلے۔ ایران نے یہ سب کچھ کیا، جیسے وہ پاکستان کشمیر کے نام پہ اربوں ڈالر لگا دیے اور اس میں ہزاروں کشمیریوں کو مروا دیا، لاکھوں کشمیریوں کو بے گھر کروا دیا۔ ملا کیا پاکستان کو اور کشمیریوں کو، جو یہ ہیں پاکستان آکوپائڈ کے کشمیری؟ اسی طرح یہ جو فلسطینی ہیں آپس میں وہ لڑتے رہتے ہیں۔ محمود عباس سے پہلے یاسر عرفات تھا، یاسر عرفات کی اس وقت جب یہ اسلامسٹ یہ گروپس، اس وقت حماس تو نہیں تھی، ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ محمود عباس کے گروپ الفتح جو یاسر عرفات سے آیا ہوا ہے، اور ادھر یہ حماس والے جو لوگ ہیں، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب اسرائیل کا ان کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی،
ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स या कम होती थी, तो ये आपस में एक दूसरे को मारते रहते थे। अच्छा, फिर ये कहते हैं हमारे कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट कि ये भी इजराइल करवाता था। भाई करवाता था ना, वो तो हर कोई करवाता है। वो तो पाकिस्तान भी करवाएगा कि जो पश्तून एरियाज़ में एक दूसरे डिफरेंट कबाइल्स को एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाएगा। ये तो करते हैं, स्टेट्स भी करती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स भी करती हैं। लेकिन आपस में भी अगर इनके ख़िलाफ़ ना भी कोई कर रहा हो, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। अब बड़ा ही क्रूअल एक्सप्रेशन है हमारा देसी, माफ़ कीजिएगा, मैं कुत्तों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मेरा किसी को इसमें किसी की मौकरी करना है, मगर वो एक्सप्रेशन इंटरेस्टिंग है कि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। आपस में ये बैठ नहीं सकते। और फिर इनकी होती है, ये अमेरिका में लड़ाई कराता है, इजराइल कराता है। भाई तुम लोग खुद तो अमन कायम कर नहीं सकते। ये जो जहादी फोर्सेस हैं, जहाद इनका बिजनेस है, इनका कारोबार है। तो ये है जो हैं ग्राउंड रियलिटीज़, और इस पे हम बातचीत आपके साथ करते हैं, खुल के करते हैं। तो ये है नादीम साहब मसला कि एग्रेसिव, अपरेंटली तो इजराइल नज़र आता है कि उसने अटैक किया था, लेकिन उस अटैक की जो फ़ज़ा बनी हुई है टेररिज्म की, इजराइल को वाइप आउट करने की, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे सुबह शाम लगते रहते, अभी भी नारे लग रहे हैं, सीज़ फायर के बाद भी लग रहे हैं। माइंड सेट तो नहीं चेंज होता ना, वो रहेगा। चलिए एंजॉय कीजिए जो ये माइंड सेट रखते हैं। तो ये है नदीम साहब सिचुएशन। क्वेश्चंस बहुत हैं, और मैं इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को फर्दर लूँ, आपको याद दिलाऊंगा कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताहिर गोरा के नाम से, और ये जो हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स हैं इनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो paypal.me/tag-tv इंटरनेशनल और पैट्रियन और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम फर्दर क्वेश्चंस लेते हैं। अदील हुसैन साहब का बर्मिंघम से है, इज़ द वेस्टर्न न्यूक्लियर पॉलिसी बाइस्ड अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज वाइल टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू अदर लाइक इजराइल और इंडिया। ठीक है जी, आपका अपने कॉन्टेक्स्ट में अदील साहब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, मैं आपको जो आपका ये है कि क्या वेस्टर्न न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो क्या ब्लाइंड आई है? देखिए, कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने भी शायद बना लिया है, और नॉर्थ कोरिया तो कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, और नॉर्थ कोरिया के बारे में जो अमेरिका का या वेस्ट का रवैया है वो बड़ा इनसिक्योर है। लेकिन चाइना भी कोई मुस्लिम कंट्री थोड़ा है, लेकिन खैर चाइना ने बनाया हुआ है। अच्छा, भारत तो ना हिंदू है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, ना मुस्लिम है, एक सेकुलर देश है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, और मेरी राय में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वाई नॉट। ठीक है, लेकिन अदील साहब जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है, और ये अक्सर हम ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मुस्लिम सर्कल्स में से ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दुनिया में कोई आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता। अब ईरान साफ कह रहा था कि भाई बात ये है कि हम इजराइल को वाइप आउट कर देंगे। अब बाय द वे पाकिस्तान के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, और पाकिस्तान ने तो उसको इस्लामिक बॉम्ब के तौर पर लॉन्च किया था, और आज भी पाकिस्तान कहता है ये मुसलमानों का। आज भी, अभी पिछले महीने ख्वाजा आसफ ने और पाकिस्तान के लोगों ने कहा था कि हमारा जो एटॉमिक बम है ये पूरी इस्लामी दुनिया की हिफाजत के लिए है। इस तरह की बातें ये आज भी कहते हैं। तो वेस्ट को उससे तो मसला नहीं है फ्रैंकली। तो ये ज़रूर सोचिए। अब मुझे नहीं पता इजराइल के पास एटॉमिक बम, आई डोंट थिंक सो उनके पास है, ऑफिशियली तो नहीं है। वैसे भी छोटा देश है, कहाँ रखेंगे, उनके पास एटॉमिक बम रखने की भी तो जगह चाहिए ना, वो नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड, अच्छा दुनिया में एटम बम हैं भी कितने, कोई गालबन 7 देशों के पास हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, भारत और पाकिस्तान। ऑफिशियली 7 के पास है, नॉर्थ कोरिया अनऑफिशियल है, और ईरान भी अनऑफिशियल एटॉमिक पावर होना चाहता था। तो इन 7 कौन सा मतलब एटम बम जो है दुनिया के हर देश के पास है, दुनिया के हर नॉन मुस्लिम देश के पास है। सिर्फ मतलब हम कनाडा, हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा या सबसे बड़े यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं, हमने तो नहीं बनाया, कैनेडियंस ने। यूरोप के कितने देश हैं, छोटे मोटे सब बड़े मिला के 50 के करीब देश हैं, उनमें से भी बड़े जो देश हैं 10-12 तो बड़े देश हैं, उनमें से सिर्फ 2 के पास एटॉमिक बम है, यूके और फ्रांस।
جرمنی کے پاس بھی نہیں ہے، جو دنیا کی اس وقت بھی تیسری بڑی اکانومی ہے۔ تو پاکستان کا ایٹم بم بھی کوئی دنیا کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی یا ویسٹ کی کوئی وہ بلائنڈ آئی نہیں، اچھا بھارت کے پاس ہے تو دنیا کے 7 دیشوں میں سے ایک ہے نا، وہ کون سا دنیا کے 100 ملکوں کے پاس ہے؟ کون سا سعودی عرب نے یا یو اے ای نے یا قطر نے کبھی خواہش بھی کی ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں؟ ذرا یہ بھی سوچیے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلامک نان اسلامک ہے، یہ تو پاکستان نے بنایا ہوا نا اسلامک بم۔ ایران کا، اچھا ایران کا جو اسلامک بم اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو وہ کون سا اسلامی دنیا کے لیے تھا؟ ایران کی تو عرب دیشوں کے ساتھ نہیں بنتی، افریقہ کے بہت سارے دیشوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے جو مسلم دیش ہیں افریقہ کے، اور کچھ کے ساتھ ہے بھی ہیلو ہائی۔ تو یہ معاملہ ریسپانسیبل اور ارریسپانسیبل اسٹیٹس کا ہے۔ نارتھ کوریا ناٹ این اسلامک اسٹیٹ، لیکن دنیا بے چین رہتی ہے کیونکہ وہ ارریسپانسیبل روگ اسٹیٹ ہے۔ ایران بھی ایک ارریسپانسیبل روگ اسٹیٹ کے طور پر تھا۔ اب پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے، پاکستان ایک ارریسپانسیبل روگ اسٹیٹ ہے ٹورڈز بھارت۔ ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسٹ کی تو ایک فون کال کافی ہے پاکستان کو اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے۔ یو اینڈ آئی نو ویری ویل۔ تو یہ ہے عدیل صاحب ریالٹی۔ آئی اپریشیٹ یور کویسچن۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ امن پریت سنگھ جی کا ہے کہ آر اسرائیلز unDeclared nuclear capabilities indirectly encouraging Muslim nations to pursue nukes؟ نہیں امن پریت صاحب، میں نے ابھی پیچھے کہا کہ کبھی عرب دیشوں نے تو خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا، نہ ایجپٹ نے، نہ جارڈن نے، نہ ہاں صدام حسین کے زمانے میں عراق کی ایسی تھی، یا بشر الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد کے زمانے میں سیریا کے بھی کچھ اس طرح کے تھے، لیبیا کے تھے، وہ سب ریاستیں ہی ختم ہو گئیں، آلموسٹ اس طرح رہی نہیں۔ جو اصل رچ عرب دیش ہیں، کبھی سنا آپ نے سعودی عرب نے، یو اے ای نے، قطر نے، کویت نے، بحرین نے، عمان نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا؟ نو، دے کین افورڈ اٹ، دے ہیو منی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کی جو انڈکلیئرڈ ہے، بھئی اسرائیل نے کون سا یو اے ای پہ بام پھینکنا، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ مسئلہ صرف اور صرف ان کا ٹیررزم کو ڈیل کرنا تھا۔ ٹیررزم واقعی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا، اور یہ صرف غزہ وزہ یہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا ایران۔ تو یہ تھا پرابلم۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ جی اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ووک اگروال کا کولکتہ جی، ہاؤ ڈیڈ ٹرمپس ایکشنز افیکٹ ایران ٹائز ود رشیا اینڈ چائنا؟ اچھا انٹرسٹنگ کویسچن ہے ووک جی۔ بالکل اس سے فرق پڑا ہے، ایران کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ رشیا اور چائنا اس کا پریکٹیکلی کتنا ساتھ دے سکتے تھے۔ پرہیپس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کل جب سیز فائر ایران نے مانا ہے، ابھی بائی دا وے ان کے آیت اللہ خامنائی نے ابھی تک آفیشیلی نہیں مانا، ان کے پریزیڈنٹ نے مان لیا، تو جو مانا اس سے کچھ دیر پہلے وہ رشیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آئی ایم شیور کہ رشیا نے بھی ان کو کہا ہوگا کہ بھائی مان لو سیز فائر۔ رشیا کی، امریکہ کی بیک ٹو ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے۔ چائنا کا بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ یو این او میں 1-2 اسٹیٹمنٹ دے دی، کوئی اسلحہ نہ تو ویپنری چائنا نے کہا کہ ہم دیں گے تمہیں، لڑو بھائی ذرا اسرائیل سے لڑو اور مرو، نہ رشیا نے کہا، انہوں نے کہا بچو اور خود کو بچاؤ، بس یہ تھی ان کی پالیسی۔ تو اس سے ایران کو بھی ٹیسٹ ہو گیا ایک بڑی جنگ میں کودنے کے بعد اسرائیل کے خلاف۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ کتنے بھاؤ میں ہیں، کس پانی پہ تیر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہیں، لوگ بھی بیچارے مرتے ہیں، مگر اس سے پھر لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، دیشوں کو، ان کی رجیمز کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس پریکٹیکلی ان کو کیا حاصل ہے، کیا ایڈوانٹیج ہے، کیا سپورٹ ہے، وہ پتہ چل گیا ایران کو۔ تو میرا نہیں خیال ٹائز خراب نہیں ہوں گے۔ ایران نے کس کو تیل بیچنا ہے؟ ظاہر ہے چائنا کو بیچنا ہے، پیسہ بھی تو چاہیے۔ کیا انہوں نے کوئی رس کے تھوڑا بیٹھ جانا ہے کہ جی آپ نے ہمیں اسلحہ دینے کی بات نہیں کی؟ تو انٹرنیشنل سین میں کوئی رسنے روٹنے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں پھر جب اس طرح کے ٹف ٹائمز آتے ہیں، آپ کو آپ واٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جی اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ راج شکلا جی کا ہے لکھنؤ سے، وائی ہیز دا انٹرنیشنل کمیونٹی بن مور ٹالرنٹ آف پاکستانز نیوز کمپیئر ٹو ایران؟ وہی جو میں نے پیچھے راج جی باتیں کی،
وہی ایگزیکٹلی بات ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہے پاکستان ویسٹ کے لیے تھریٹ نہیں ہے، صرف نعرے وارے لگتے ہیں. تو ایران تھریٹ تھا، اب میرا خیال ہے وہ تھریٹ نیوٹرلائز ہوگی، اس لیے ایران کے نیوکس ان کے لیے تھریٹ ہیں، اور ان کے سب سے بڑے الائے دیش جو ان کے کلچر کا جدا کرسچن کلچر کا دیش ہے اسرائیل، اس کو چیلنج تھا. پاکستان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، سوائے تھوڑا بہت اگر خطرہ ہے وہ انڈیا کے لیے. انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا کہ پاکستان اس کے لیے خطرہ نہیں ہے. مطلب پاکستان تو خطرہ بننا چاہتا ہے مگر انڈیا اس کو خطرہ بننے نہیں دے گا. افغانستان کے لیے خطرہ تھا، افغانستان کو پاکستان نے کافی برباد کیا. اب افغانستان والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے نیو کا مقابلہ ہم اپنی پھر سوئسائڈ بامبنگ سے کریں گے اگر تم ادھر آئے تو، جو پاکستان نے ان کو ٹرین کیا تھا. تو چائنا از این طالبان آر ان اے ڈفرینٹ بال گیم ناؤ. تو یہ سچویشن ہے. جی کویشچنز ہمارے پاس اور بھی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم کو کر لوں یہاں پہ ایڈریس. تو پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس کو وائنڈ اپ کریں. جی سو دا ویسٹ گیٹس ٹو ہینڈ آؤٹ نیوکلیئر لائسنسز ناؤ. آر دے دا آفیشیل رولرز آف دا پلانٹ آر جسٹ پلئنگ گلوبل ہال مانیٹر. جی فرح ملک صاحبہ مانچسٹر سے، فرح بھائیوں کا بھی نام ہوتا ہے، بہنوں کا بھی نام ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کا کویشچن جو ہے واضح. آپ نے اگر میرا پورا شو دیکھا سنا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پہلی بات. دوسرا یہ کہ ویسٹ جیسا بھی، آپ خود مانچسٹر میں رہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جیسا بھی ہے وہ آپ کو پورے کا پورا فریڈم بھی دیتے ہیں اپنی بات کرنے کا. پاکستان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ذرا اس طرح کی بات کر کے دکھائیں جس طرح کی آپ اور میں کر لیتے ہیں. تو پھر ویسٹ کو یہ لیوریج تو حاصل ہے نا کہ جہاں وہ فریڈمز دیتا ہے وہاں یہ جو ارسپانسیبل دیشوں کی حرکتیں ہیں ان کو بھی کرٹیل کرتا ہے اگر وہ ان کے خلاف چاہیں. تو ویسٹ بہرحال آج کی 21ویں صدی میں 2025 کی بات کریں تو دنیا کے بہت سارے معاملات کا وہ سپورٹر ہے اور بہت سارے معاملات کا اپوننٹ بھی ہے. لیکن اب ہمیں اگر باقی دنیا کے دیش اور خاص طور پر اسلامک ورلڈ کے دیش ٹھیک سے اپنے نیریٹیوز نہیں بلڈ کر سکے یا نہیں کر پاتے یا اپنے دیشوں کو اپنی جنتا کے لیے ٹھیک نہیں کر پاتے تو پھر ویسٹ سے کیوں گلہ کرنا ہمیں؟ ویسٹ ریلیٹیولی اے ورلڈ آف فریڈم. ریلیٹیولی کوئی بھی دنیا میں آئیڈل نہیں ہوتا، کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس سارے سین میں پھر اگر ارسپانسیبل ایران جیسے دیش ہوں گے، دیکھیے ایران کی ارسپانسیبلٹی میں یہ اسرائیل غزہ ان معاملات میں نہیں کرتا کمپیئر. ان کے اپنے لوگوں کے لیے کتنی یہ رجیم ارسپانسیبل اور روگ ہے، یہ ہوتا ہے لٹمس ٹیسٹ. اب پاکستان میں عمران خان اور ان کے لوگ، میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں مگر جس طرح ان کو پکڑا ہوا ہے، جس طرح ان کے خلاف کریک ڈاؤن چلتا رہتا ہے یا بلوچوں کے خلاف تو حد ہی ہو جاتی ہے. تو جو رجیمز، جو ریاستیں اپنے لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ پھر دنیا بھی ان کو قبول نہیں کرتی اور پھر دنیا ان کو مینج کرتی. اگر پاکستان کی ضرورت ہوگی جیسا کہ ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے تمام جو برے ٹریک ریکارڈز ہیں ہیومن رائٹس کے ان کو بھلا کے کہتے ہیں کہ یہ بڑا پیارا آدمی ہے، میں اس کو لنچ کراتا ہوں، جو جنرل عاصم منیر تھا. تو پھر یہ تو دنیا میں چلتا ہے. اب آپ اور میں پرنسپلس کا ہی ڈول بجاتے رہیں گے، گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں بنے گی. جی کویشچنز بہت ہیں، میں کوشش کرتا ہوں 2-3 کو اور یہاں پہ ایڈریس کروں. رمن پونے جی سے، ہاؤ ڈز ویسٹرن میڈیا شیپ پبلک پرسیپشن آف مسلم میجورٹی نیشنز ود نیوکلیئر کیپیبلٹیز؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مسلم میجورٹی نیشنز کا کوئی ایون ایٹامک بم کوئی مسئلہ بھی ہے. اچھا ٹرکی دیکھیے نیٹو کا حصہ ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کی بات تو نہیں کرتا. انڈونیشیا بڑا دیش ہے، ملائیشیا بڑا دیش ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کی بات تھوڑی کرتے. یہ رچ دیش ہیں، یہ کوئی بات تھوڑی کرتے ہیں، نہ ویسٹ کو ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. تو یہ ایک ایسے ہی مسلم مائنڈ سیٹ کا ایک اسٹیریوٹائپ یا ایک پیرانویا ہے. ہم مسلم پرسیپشن کا معاملہ ہے، ویسٹ کو پسند نہیں ہے. ویسٹ
ویسٹرن دیش مسلم کنٹریز، ترکی ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، دبئی ہو، یو اے ای پورے کا پورا ہو، سعودی عرب ہو، سب کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کن کے ساتھ ہے؟ ایران کے ساتھ. ایون پاکستان کے ساتھ ایشو نہیں ہے. پاکستان بٹرے بھی کرتا ہے، ڈرامے بازیاں بھی کرتا ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. پاکستان کو وہ لیسن بھی دیتے ہیں، امداد روک لی، کہہ دیا کہ تم ٹھیک سے بیہیو نہیں کرتے، مگر کوئی پاکستان پہ کریک ڈاؤن تو ویسٹرن ورلڈ کا نہیں ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ کو مسلم پرسیپشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آخری میرے خیال ہے ایک یا دو کویسچن لیتے ہیں، بہت سارے کویسچنز اور ہیں. جی رمیش شرما جی کا دہلی سے ہے، ڈیڈ ٹرمپس پریشر کیمپین آن ایران اسٹرینتھن اور ویکن ویسٹرن الائنسز؟ نہیں، بالکل اسٹرینتھن کیا ہے. ابھی نیٹو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن جو دیش ہیں، ایون ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی کینیڈا کے پرائم منسٹر، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ نے تو کمال کرنی ہے. تو ویسٹرن الائنس کو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ شیک بھی کر رہے ہیں ویسٹرن الائنس کو کہ بھائی 5% جی ڈی پی اپنی ڈالو اس میں، جو بہت بڑی رقم ہوتی ہے نیٹو میں، یہ کرو وہ کرو، ہم سے ہی اسلحہ خریدو. تو یہ سب چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. تو اس میں ان دا لانگ رن ویسٹرن ورلڈ بھی جاگ رہی ہے. وہ سارے کے سارے امریکہ پہ ہی ڈپینڈ کر رہے تھے، اب ڈپینڈنسی تھوڑی کم ہو رہی ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. جی آخری کویشچن میرا خیال لیتے ہیں. کین پاکستان بی denuclearized, is it even achievable for India, looking how the West provides oxygen to almost dying state of Pakistan and it survives again same cycle 25 times since 1947. IMF کی آپ بات کر رہے ہیں جی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ is it even achievable for India، کہ وہ پاکستان کیا انڈیا ان سرکمسٹانسز میں کیا وہ آگے بڑھ پائے گا؟ انڈیا تو انہی سرکمسٹانسز میں آگے ایچی بڑھ رہا ہے، بڑھتا پا رہا ہے. پاکستان 25 ٹائمز وہ سائیکل اس کا چل گیا، پتہ نہیں یہ کتنا ان کا پروگرام IMF کے ساتھ، شاید 25 سے بھی زیادہ ہو، اور پھر سیم سائیکل چل رہا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اب پاکستان کیا ڈی نیوکلرائز ہو پائے گا؟ نہیں، وہ رہے گا. وہ ویسٹ کو اس کی ضرورت ہے فرینکلی. بھارت کے خلاف وہ ایک بلی کے طور پر رہتا ہے. اب وہ بھی بلی بھارت نے پچھلی یہ 7 مئی اور 10 مئی کی جنگ کے دوران کافی پاکستان کی بلی نیوٹرلائز کر دی ہے. اب بھارت ویسٹ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے، مگر پاکستان کی ضرورت بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ویسٹ چلائے گا. اور بھارت اب ویسٹ کی پالیسی کے مطابق نہیں چل رہا. بھارت اپنے سرکمسٹانسز میں آگے ترقی بھی کر رہا ہے اور چیلنجز بھی ہیں، ان کو ڈیل کر رہا ہے. بھارت کے انٹرنل پالیٹکس کے بھی کمپلشن ہیں جو ہر دیش کو ہوتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں. تو دنیا میں ایسا ہی رہے گا بھارت پاکستان کے کانٹیکس میں، اور پھر جو ویسٹ کا فیکٹر ہے اس کانٹیکس میں بھی سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا. آئیڈیل کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا شاید بہتر ہو جائے. جیسے ایران کی بلیز اب نیوٹرلائز ہو گئی ہیں، ٹھنڈا پڑ جائے گا ایران تھوڑا. میں آپ کو بتا دوں پاکستان بھی تھوڑا ٹھنڈا پڑے گا. پانی کی بند کرنے کی بات، اور وہ ابھی تک قائم ہے. بھارت نیوٹرلائز کر دیے ان کی بلیز کو، تو پاکستان بڑکیں تو ضرور مارے گا. مگر وہ میری انفارمیشن بھی ہے، میرا انالیسس بھی ہے، وہ ویسٹ سے بھی، عرب دیشوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنی کچھ راستے سیدھے کرتے ہیں. ٹیررزم ہمارے ہاں سے کبھی کبھار ہو سکتا ہے پھر ہو جائے بھارت کے اندر، لیکن کوشش کریں گے ذرا کم ہو، چونکہ بھارت ہم بہت فرم ہو گیا ہے، وہ ہمارا منہ توڑ جواب دے گا. تو یہ سب باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. کریکشن رائٹ اوے ان دا لانگ رن فوری نہیں ہوتی، وہ بس ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے معاملہ، اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے دنیا کو. اپنی جو اس کی چینجز ہیں وہ سلو پیس کے ساتھ تھوڑی آتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی ہمارے انہی یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ tagtv.info کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ پے پال کے ذریعے، پیٹریون کے ذریعے کر سکیں تو بھی ہم شکر گزار ہوں گے. آپ پیغام دیجیے اپنے دوستوں کو، اپنے سرکلز کو کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے. یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے. بہت بہت دھنیہ واد.